بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، اگر آپ قرآن پاک کو صحیح مخارج، صحیح تلفظ اور تجوید کے اصولوں کے مطابق اور آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس بیسٹ آن لائن قرآن کلاسز کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ماشاءاللہ یہ ہماری تختی نمبر جو ہے وہ 3 ہے، حروف مقطعات کے بارے میں۔ پہلے جو 2 تختیں تھیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئیں، پہلی مفردات کے بارے میں، اور دوسری جو تھی وہ ماشاءاللہ ہماری مرکبات میں تھی۔ اب یہ تیسری ہماری تختی ہے، یہ ہے حروف مقطعات کے بارے میں، اور ہمارا جو ماشاءاللہ جو طریقہ کار ہے پڑھانے کا وہ ایک منفرد ہے، وہ الگ ہے۔ وہ اس لیے کہ ہماری جو ترتیب ہے، ہمارا جو انداز ہے ماشاءاللہ، ہم جو ہے وہ تختی کا جو ہمارا جو سبق ہوتا ہے، جو سبق پڑھنا چاہتے ہیں ہم تختی کو، جیسے مفردات تھی، مرکبات تھی، تو جو بھی ماشاءاللہ ہم تختی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، ان کو سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جا کے ہم سبق بھی پڑھتے ہیں، پھر مشق بھی کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ حروف مقطعات کی ہم جو ہے وہ تختی شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن حروف مقطعات کی تختی سے پہلے ہم حروف مقطعات کی تختی کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہوں گی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ان کو سیکھیں گے، تجوید کے بارے میں، مخارج کے بارے میں، تلفظ کے بارے میں۔ جو چیز اس میں لازمی اور ضروری ہوگی وہ ماشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم تختی پہ جا کے جو ہے اس تختی کو ہم پھر شروع کریں گے ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ تختی نمبر 3، یعنی کہ لیسن نمبر 3، حروف مقطعات کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سوال ہے جی، حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جی، قرآن پاک میں بعض صورتوں کے ابتدائی حروف الگ الگ بغیر حرکت کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا مطلب کہ بھی قرآن مجید میں بعض صورتوں کے جو شروع والے جو حروف الگ الگ بغیر حرکت کے پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے جی؟ ان کو ہم کہیں گے حروف مقطعات۔ ٹھیک ہے جی، ان کو ہم حروف مقطعات کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 1 پہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پنک کلر کا ایک یہ بنا ہوا ہے نشان، اس مد کو 3 الف کی مقدار ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو مد ہے، ٹھیک ہے، یہ بریکٹ میں اس مد کو ہم نے، یہ مد جہاں بھی آئے گی ہم نے اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ جی میم مشدد۔ ٹھیک ہے، میم مشدد کو 1 الف غنہ کی مقدار کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ میم مشدد جہاں بھی ہوگا ہم نے اس کو 1 الف غنہ کی مقدار، میم مشدد کو ہم نے 1 الف غنہ کی مقدار ہم نے اس کو جو ہے وہ کھینچ کے پڑھنا ہے، زیادہ اس سے نہیں پڑھنا۔ کھڑے زبر کو بھی ہم نے 1 الف کی مقدار ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ نقشہ دیا ہوا ماشاءاللہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا جو حرف ہے وہ ہے الف۔ ٹھیک ہے، الف کی تو مقدار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی یہ لام۔ ٹھیک ہے، لام میں جو ہے وہ یہ لام ہے تو اس کو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، لام جو ہے ہم نے اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ میم ہے، لام میم کے ساتھ مل رہا ہے، میم مشدد۔ ٹھیک ہے، تو اس میم میں بھی اس میم میں، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اوپر یہ قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں، تو اس میم میں ہم نے جو غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میم مشدد میں جو ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میم مشدد میں وہ ہم نے کتنا کرنا ہے جی؟ 1 الف کی مقدار کرنا ہے اس میں غنہ، جو ہم نے میم مشدد میں غنہ ہم نے جی کتنی مقدار کا کرنا ہے جی؟ میم مشدد میں ہم نے غنہ کتنی مقدار کا کرنا ہے جی؟ 1 الف کی مقدار کا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار۔ اس کے بعد میم کو ہم نے کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے جی؟ میم کو ہم نے جو ہے جی 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ الف لام میم۔ ٹھیک ہے، لام کو 3 الف کی مقدار،
میم میں جو غنہ کرنا ہے، میم مشدد ہے، اس میں ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، اور میم کو جو ہم نے جو کھینچ کے پڑھنا ہے وہ 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ ایسے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں زیادہ نہیں کرنا، یہ دیکھیں ایسے پڑھنا الف لام میم، ٹھیک ہے؟ اور بعض جو ہے وہ اس میں زیادہ جو ہے مقدار اس میں پڑھ لیتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں الف لام، یہ جو نا اس میں اس کو زیادہ کھینچ، زیادہ اس میں جو ہے وہ پھر اگر آپ اس کو گنگنائیں گے، زیادہ اس کو لمبا کر دیں گے تو یہ جو ہے نا وہ پھر قاعدے کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح یہ دوسری مثال دی ہوئی ہے، اس میں یہ دیکھو تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار جو ہے کھینچ کے پڑھنا ہے، سین کو جو ہے وہ ہم نے 3 الف کی مقدار، اور میم مشدد ہے، اس میں ہم نے ایک غنہ ایک الف کی مقدار کرنا ہے، اور میم میں ہم نے میم کو جو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے وہ ہم نے اس کو 3 الف کی مقدار جو ہے وہ کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح؟ یہ دیکھیں طاسین میم، ٹھیک ہے؟ طاسین میم، ٹھیک ہے؟ طاسین میم، ٹھیک ہے جی؟ تو ماشاءاللہ یہ حروف مقطعات کی جو تختی تھی، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے پہلے یہ جو ہماری تیسری تختی ہے، تیسرا لیسن ہے، تو اس کی ہم نے جو ہے یہ بنیادی چیزیں ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، ان کو لازمی اپنے جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھانا ہے، ان کو دیکھنا ہے، یہ جو قاعدے ہیں، اور اگلے جو ہے نا ماشاءاللہ سبق میں، اگلے لیسن میں اس تختی اس کا سبق بھی پڑھیں گے، اس کی مشق بھی کریں گے ماشاءاللہ۔ اپنا جو ہے وہ بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔